السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو مائی چینل ویجو شارٹ لیکچرس۔ تو اسٹوڈنٹس آج میں ڈسکس کروں گی آپ کے اس ویڈیو میں آپ کے جو اسلامک اسٹڈیز 201 کے لاسٹ جو 3 لیسنس رہ گئے ہیں 14، 15 اینڈ 16۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو وہ آپ کے ایزی سے جو آپ کے لیسنس ہیں، جو پہلے آپ کے لیسنس گزرے ہیں بھی اسی کی جو ہیں آیات، مطلب کہ اس میں بھی وہی آیات آئی ہیں اور اس میں بھی جو ہے سیملر سی جو ہیں باتیں ہو رہی ہیں۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو جو لاسٹ آپ کے 3 لیکچرز ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے، بردرہڈ، ہونیسٹی اینڈ اوبلیجیشن، اینڈ لاسٹ پہ جو ہے 16 فارگیونیس، معاف کر دینا۔ ٹھیک ہے، تو ایزی سے ہیں یہ، بہت کنسیپچول سے ہیں، تو انشاءاللہ ہم نے اپنی اس جو لیکچر میں تینوں کور کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو جلدی سے ہم اپنا لیسن نمبر جو 14 اوپن کر لیتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، تو لیسن نمبر 14 ہم نے جلدی سے اپنا اوپن کر لیا۔ جی، اب لیسن نمبر 14 ہمارا کیا ہے؟ بردرہڈ، مطلب کہ بھائی چارہ، آپس میں مسلمانوں کی آپس میں پیار محبت، ان کا اتفاق، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، اور جو ہے جیسے کہ ہماری پہلے بھی آیات گزری ہیں کہ اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ تم اپنے جو مساکین کا، یتیموں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے جو مسافر ہیں ان سب کا خیال رکھو، تو ان سب میں ہی یہ بردرہڈ بھائی چارہ آ جاتا ہے۔ تو جب مسلمان جو ہے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمانوں کو تلقین کی، آپس میں مہاجر اور نصارہ جو انصار تھے، مطلب کہ جو ان کے مدینہ میں پہلے سے رہنے والے تھے، ان کو آپس میں بھائی بنا دیا۔ تو تب سے یہ بھائی چارہ جو ہے چلتا آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپس کی پیار محبت، جس پہ جو ہے اسلام بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہے اس میں ڈیفینیشن دی گئی ہے جو ہے بردرہڈ کی، اینڈ پھر ہے اس کے بعد جو اسلام میں اس کا کیا کردار ہے، بھائی چارے کا، آپس کی محبت کا۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اور یہ جو ہے ایک بار آپ خود سے ریڈ کر لیں۔ جی آگے ایک نیکسٹ پوائنٹ دیا ہے، ایکویلٹی آف مین کائنڈ، ہیومن رائٹس ان اسلام۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے بندوں کے حقوق اسلام میں، تو یہ سب جو ہے اس میں آ گیا۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہ جو ہے آپ ایک بار خود سے ریڈ کر لیں تو بہت ایزی ہے۔ اس کے بعد جو ہے ورسز آف لیسن نمبر 14 ہم وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اب جو ہے سب سے پہلی آیت کیا آ رہی ہے؟ انما المؤمنون اخوۃ، بے شک جو مسلمان ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہ قرآن پاک کہتا ہے۔ اگلی آیت ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم ڈرو اپنے رب سے، الذی وہ جس نے خلقکم پیدا کیا تم کو، من نفس واحدہ ایک جان سے، وخلق منہا اور پیدا کیے اس سے، زوجہا تمہارے جوڑے۔ مطلب کہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو، وہ جو تمہارا رب ہے اس نے تمہیں کو پیدا کیا، اور ایک جان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام اور جو ہے ہوا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو بھی ہیں پیرنٹس، مطلب کہ ایک جان سے پیدا کیا اور بنائے اس سے تمہارے جوڑے۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور نہ تم فساد کرو زمین میں اس کے درست کرنے کے بعد۔ ٹھیک ہے، اور اگلی آیات بھی دیکھ لیں۔ اب حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں کون سی ہے اس میں، جو ہے المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہی آ رہا ہے کہ مسلمان جو ہے مسلمان کا بھائی ہے، اور نہ اس پر ظلم کرتا ہے، کہ نہ مطلب خیانت کرتا ہے، بالکل اس سے جو ہے ٹھیک رہتا ہے۔ آگے وَكُونُوا عباد اللہ اخوانا، اور ہو جاؤ اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی۔ ٹھیک ہے، اور آگے بھی یہی ہے کہ جو المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان کا بھائی ہے، تو اس کی جو تفسیر میں یہی آ جاتا ہے، پوری حدیث جو ہے کہ جو ہے وہ اسے نہ خیانت کرتا ہے، نہ اسے ظلم کرتا ہے، اور جو ہے ہر طرح سے جو ہے اس کا خیال رکھتا ہے۔ اب نیکسٹ لیسن نمبر ہمارا 15 کیا ہے؟ ہونیسٹی جو ہے ایمانداری، اینڈ اوبلیجیشن اور ذمہ داری۔ اب ڈیفینیشن سب سے پہلے اس میں ہونیسٹی کی بتائی گئی ہے کہ ایمانداری جو ہے، ایمانت داری پہ جو ہے اسلام بہت زور دیتا ہے، اور جو ہے
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ایماندار تھے کہ جو کافر بھی تھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمانت پکڑاتے تھے، اور یہ جو ہے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود کر کے دکھا دیا ایمانت داری کے بارے میں کیا ہے، اور جن قوموں میں ایمانت داری کا جو اصول ہوتا ہے تو وہ بہت ترقی کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے ہمارے قرآن پاک میں بھی اس میں زور دیا جاتا ہے کہ تم جو ہے دوسروں کے حقوق کا خیال رکھو، کہ ہر چیز کو جو ہے بالکل جو ہے ایک برابر طریقے سے کرو۔ اس کے بعد یہ ہے ڈیفینیشن جو ہے اوبلیگیشن، ایک جو ذمہ داری کی، ٹھیک ہے، ڈیفینیشن۔ اس کے بعد ہے ہونیسٹی اینڈ سوشل گروتھ، کہ جب ہونیسٹی ہو، ایمانت داری ہو، تو پھر جو ہے معاشرہ جو ہے کس طرح سے گروتھ کرتا ہے، کس طرح بڑھتا ہے، اور قرآن میں کیا کیا فرمایا ہے وہ سب فرمایا گیا ہے، اس میں بتایا گیا ہے۔ امپورٹنس آف ہونیسٹی جو ہے لائیولیہڈ، جو ہے اپنی زندگی میں، بھائی چارے میں، آپس میں جو ہے جو ایمانت داری کی اہمیت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح جو ہے معاشرہ بھی گرو کرتا ہے، اور جو ہے آپس میں جو ہے پیار محبت بڑھتا ہے، اور جو ہے ایک جو معاشرہ ہے وہ بھی جو ہے ترقی کرتا ہے اس طرح۔ اب ہے وٹ ڈز اوبیئنگ پیرنٹس مین، کہ جو ہے پیرنٹس کی اوبیئنگ کے ان کی بات ماننے، ان کا کہنا ماننے کا کیا مطلب ہے۔ اور قرآن پاک میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ کافر بھی ہیں نا تو بھی تم اس کی خدمت کرو، تو لیکن اگر وہ تمہیں شرک کرنے کا حکم دیتے ہیں تو وہ نہیں کرو، اس سے رک جاؤ، لیکن ان کی خدمت کرنے کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ڈس اوبیئنگ دا پیرنٹس از اے گریو میٹر، کہ جو ہے اگر پیرنٹس کی خدمت نہ کی، ان کی جو ہے ان کا کہنا نہ مانا، تو پھر اس کے لیے کتنا خطرناک ہے اور عذاب بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہے مدر کے بارے میں، کہ ماں کے جو حکم کا کتنا دیا ہے، اگر نہیں بات مانتے تو اس پہ کتنا گناہ ہے، جو اس میں جو لیسنس کی جو ہماری ورسز دی گئی ہیں وہ دیکھ لیں۔ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتِهِمْ، کہ جب پکڑا تمہارے رب نے بنی آدم کو تمہاری پشتوں سے، ذُرِّيَّتَهُمْ ان کی اولاد کو، اور انہوں نے گواہی دی اپنی جانوں پر کہ کیا نہیں ہے تمہارا کوئی رب، تو وہ انہوں نے قالوا بلا شہدنا، تو تب نے کہا کہ ہم سب گواہی دیتے ہیں، کہ جب اللہ پاک نے عالم الست میں وہ تمام لوگوں کے پیدا ہونے سے پہلے جو ایک وعدہ لیا، ایک اقرار لیا کہ کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب، تو تمام لوگوں نے ایک آواز میں کہا، سب نے، کہ بلکہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے، اس کی یاد دہانی کے لیے پھر اللہ پاک نے نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا، کہ جو تم لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں اور ہم آپ کی ہی فرما برداری کریں گے، وہ تمام باتیں جو ہیں اللہ پاک نے پھر اپنے بندوں کو یاد دلائی۔ اور آگے ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وعدے کے خلاف نہیں کرتے، تو بندوں کو بھی یہی اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ جو وعدہ کرو اس کو پورا کرو، اس کی خلاف ورزی نہیں کرو۔ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور جس نے پورا کیا اللہ کے عہد کو، بِعَهْدِهِ اپنے عہد کو، من اللہ اللہ کی طرف سے۔ اور یہی ان آیات میں یہی حکم دیا گیا ہے کہ جو اللہ کے عہدوں کو پورا کرو، اللہ پر ایمان لے کر آؤ، جو اللہ سے تم نے وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرو، اور جب آپس میں بھی عہد کر لو اس کو بھی پورا کرو۔ آگے ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اے ایمان والو پورا کرو اپنے وعدوں کو، اپنے عقد کو جب آپس میں کر لو۔ یہ تمام آیات دی ہیں اسٹوڈنٹس، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھ لیں۔ اب حدیث دیکھ لیں، آتا ہے کہ اس شخص کے لیے دین ہی نہیں ہے جس کا کوئی عہد نہیں، کہ جو عہد کرے اس کو پورا نہ کرے، وعدہ کرے پورا نہ کرے، اس کا دین ہی نہیں ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب لاسٹ لیسن ہمارا کیا ہے کہ فارگیونیس، معاف کر دینا، ٹھیک ہے۔ معافی کو جو ویسے اسلام میں بہت پسند کیا گیا ہے، تو وہ سارا اس میں جو ڈیٹیل سے بتایا گیا، آپ اس کو خود ایک بار ریڈ کر لیں، کہ جو آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فارگیونیس، کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ بھی جو ہے معافی کو بہت پسند فرماتے تھے، معاف کرتے تھے۔ ان پر اتنے ظلم ہوئے کہ جب وہ طائف گئے ہیں تو طائف کے لوگوں نے ان پر پتھر برسائے، اتنے پتھر برسائے کہ وہ جو ہے لہو لہان ہو گئے، اور ان کا اتنا خون بہا کہ سارا خون بہہ بہہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پہ آ گیا۔ تو جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آئے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا آپ فرمائیں، آپ کہتے ہیں
تو کیا ہم جو ہیں ان کو 2 پہاڑوں کے درمیان میں پیس دیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، نہیں، بلکہ تب بھی ان کے لیے جو ہے دعائے خیر فرمائی کہ اللہ پاک ان کو ہدایت دیں، ٹھیک ہے۔ تب بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہے ان کے لیے وہی فرمائی کہ اے اللہ انہیں ہدایت دے۔ اتنے جو ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت والے تھے۔ اب لیسن نمبر جو 16 کے ہم ورسز دیکھ لیتے ہیں۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ، اور تم تھے ایک جہنم کے کنارے پر، ٹھیک ہے، تو پھر اللہ پاک نے تم کو اس سے بچا لیا، ٹھیک ہے، اللہ نے تمہیں بچا لیا، تم پر اپنی رحمت کی ساری آیات بھی دیکھ لیں آپ۔ اس کے بعد حدیث اس میں کیا دی گئی ہے، ٹھیک ہے، حدیث بھی دیکھ لیں یہ بھی۔ تو یہاں پر جو ہے اسٹوڈنٹس آپ کے لیسن جو ہے کمپلیٹ ہو گئے، اور یہ جو لیسن ہمارا یہی تھا، فارگیونیس دیا گیا کہ آپس میں جو ہے ایک دوسرے کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کرو اور آپس میں جو پیار محبت کے ساتھ رہو۔ تو اسٹوڈنٹس یہاں پہ جو ہے ہمارا لیسن جو ہے اور ہمارا پورا کورس اسلامک اسٹڈیز کا کمپلیٹ ہو گیا۔ تو آپ اچھے سے اپنے لیکچرز لیں اور ایک بار ہینڈ آؤٹس کو ریڈ کر لیں۔ یہ بہت آپ کا بہت ایزی ہے، آپ کا پوری آپ کا کورس ہی، ٹھیک ہے، جو ہم بیسک سی باتیں ہیں جو ہم اپنے اسلام کے متعلق جانتے ہیں اس کو ریڈ کرتے ہیں۔ تو اس میں کوئزز بھی کنسیپچول سے آتے ہیں، تو آپ بس اپنے جو کنسیپٹس کلیئر کریں۔ آپ کو جو پہلا پوائنٹ ہے آپ کا لیسن کو وہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا ہے، اس میں کیا ہے، باقی جو رٹے لگانے کی تو بالکل ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرمائیں اور جو ہیں آپ کو اچھے مارکس میں جو ہے آپ کو پاس کرے، کامیاب کریں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔